بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے سنا کہ کربلا کے واقعے کے بعد یزید کا کتنا بھیانک انجام ہوا اور کس طرح کی موت لے کر وہ اس دنیا سے گیا۔ بھیانک موت ہوئی اور عبرتناک اس کی موت ہوئی۔ اسی پر بس نہیں کہ وہ اسی کو یہ سزا دنیا میں ملی، ابھی تو آخرت کی سزا اور عذاب باقی ہے۔ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس میں ملوث تھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں بھیانک عذاب چکھایا ہے، اور ابھی آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ یزید کے اشاروں پر چلنے والوں میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام عمرو بن سعد ہے۔ یہ عمرو بن سعد کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے والد محترم حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پائے کے صحابی رسول تھے، اور سرکار علیہ السلام کے بہت بڑے معتقد اور جانثار اور آپ پر جاں فدا کرنے والے تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا یہ لڑکا تھا، بد نصیب لڑکا عمرو بن سعد۔ اس نے حکومت کی لالچ میں یہ جا رہا تھا ایران فتح کرنے کے لیے، تو اس کو ابن زیاد نے یہ لالچ دی کہ اگر تم نے اس مہم کو سر کر لیا تو تمہیں بہت بڑی سلطنت کا مالک بنایا جائے گا اور تمہیں انعام و اکرام دیا جائے گا، اور رے، اس وقت اس کا نام تھا رے، ابھی موجودہ نام ہے ایران کے وہاں کا، تمہیں حاکم بنایا جائے گا۔ اس لالچ میں آ کر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یہ 22,000 کا لشکر لے کر میدان کربلا پہنچا، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاروں کو اس ظالم کے اشارے پر اس کی فوج نے شہید کیا۔ لیکن خدا کے انتقام اور عذاب سے یہ بچ نہ سکا۔ جب مختار بن عبید ثقفی نامی ایک شخص اسی حکومت پر قابض ہوا، تو اس نے مختار ثقفی نے ایک ایک کر کے میدان کربلا میں شامل ہونے سے ایک کر کے میدان کربلا کے واقعہ میں شامل ہونے والے سے انتقام اور بدلہ اس نے لیا۔ چنانچہ جب مختار ثقفی تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ عمرو بن سعد کو بلا لاؤ۔ جب سپاہی عمرو بن سعد کے گھر پر پہنچے تو اس کے بیٹے سے ملاقات کی، بیٹے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے، یعنی عمرو بن سعد کہاں ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ وہ تو خلوت نشین ہو چکے ہیں، اب گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ سپاہیوں نے آ کر کہا تو دوبارہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس مردود کو جس بھی طرح سے ہو اس کو یہاں گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ سپاہی گئے تو اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے لایا اور پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو خلوت نشین ہو گئے، تنہائی میں اللہ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ یہ سن کر مختار ثقفی کو بہت بڑا غصہ ہے، اور اس نے کہا کہ وہ دن کہاں تھا؟ اس دن خلوت نشین کیوں نہیں ہوا تھا جس دن اس نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل اور شہید کیا تھا؟ اس مردود کو گرفتار کر کے لاؤ۔ سپاہی گئے اور اس کا سر کاٹ کر اس کے بیٹے کے قدموں پر لا کر ڈال دیا۔ مختار ثقفی نے پوچھا کہ پہچانتے ہو کہ یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کہا کہ اب باپ کے بعد مجھے اس دنیا میں رہنے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ مختار ثقفی نے سپاہیوں کو اشارہ دیا تو باپ کے ساتھ ساتھ بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ وہ مردود جس نے یعنی ایران کی حکومت پانے کی لالچ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22,000 کے لشکر کے ساتھ لے جا کر بھوکے پیاسے رکھنے کے بعد قتل کیا تھا، آج اس کا اور اس کے بیٹے کا یہ انجام ہوا۔
تو میرے پیارو، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ کہاں گئی وہ حکومت، کہاں گئی ایران کی سلطنت؟ اگر وہ دنیاوی لالچ میں نہ آتا اور حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانتا اور اس جنگ میں شریک نہ ہوتا، تو آج دنیا میں بھی وہ انعام و اکرام کا مستحق ہوتا، اور آخرت میں جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت اس کو نصیب ہوتی، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اس کی شفاعت کرتے۔ لیکن دنیا کی لالچ میں آنے کے بعد اس نے دنیا کو بھی کھو دیا، اور آخرت کی نعمتوں سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ تو کبھی آپ کے پاس، ہمارے پاس حکومت آئے، سلطنت آئے، دولت آئے، تو کبھی اس دولت، حکومت اور سلطنت کا بیجا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور کسی مظلوم کے اوپر اس طرح ظلم نہ کرنا چاہیے کہ جس کے ظلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں عذاب دے دے۔ اس ظالم کو جو آخرت میں عذاب ملے گا وہ تو ملے گا ہی، دنیا ہی میں عبرت کی موت مر کر اس دنیا سے گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھی اور خوش نصیبوں کی موت نصیب فرمائے، اور اہل بیت کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔